دوستو، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، بہت سارا پیسہ کمانے کے لیے آپ کو بہت ساری سکلز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہی ایک سکل ایسا بھی ہے وہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو پھر چاہے آپ کتنے ہارڈ ورک، سمارٹ اور کانفیڈنٹ کیوں نہ ہو، آپ زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک اچھی جاب حاصل کرنی ہے، اپنے بزنس کو بڑا کرنا ہے، یا پھر اس شخص کو امپریس کرنا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ محبت میں مؤثر کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی بات بغیر کسی جھجک کے شیئر کر سکیں، ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کو دور کریں اور جذبات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھیں۔ اس لیے چاہے وہ محبت کا اظہار ہو، دل کی بات ہو، یا مشکل وقت میں سپورٹ دینا ہو، محبت میں کامیاب کمیونیکیشن ایک لازمی عنصر ہے جو رشتوں کو مضبوط اور خوشگوار بناتا ہے۔ اس سب کے لیے ایک سکل تو آپ کو ہر حال میں سیکھنا ہی پڑے گا، اور وہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ جب ہم بات کرتے ہیں کمیونیکیشن سکل کی تو اس میں بہت سی مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ الفاظ کا چناؤ، بولنے کا انداز، باڈی لینگویج اور یہاں تک کہ سننے کا طریقہ۔ یہ سب مل کر ہماری مجموعی بات چیت کو پر اثر بناتے ہیں۔ کامیاب کاروباری شخصیات، لیڈرز اور پیشہ ور افراد کا کہنا ہے کہ مؤثر کمیونیکیشن ہی وہ جادو ہے جو ان کے تعلقات کو مضبوط اور پیشہ ورانہ دنیا میں ان کی شناخت کو کامیاب بناتی ہے۔ اچھی کمیونیکیشن سکلز آپ کے لیے بہت سے دروازے کھولتی ہیں۔ جب آپ اپنی بات کو بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، آپ کے نظریات کو سمجھتے ہیں اور آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کے دل میں اتار دیتے ہیں، اور الفاظ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی کے دل سے اتار دیتے ہیں۔ چاہے آپ ایک جاب انٹرویو دے رہے ہوں، اپنے باس کے سامنے کسی پروجیکٹ کا پروپوزل پیش کر رہے ہوں، یا اپنے کلائنٹس کو کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوں، مؤثر بات چیت سے آپ کو وہ اعتماد اور مہارت ملتی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ لہٰذا مؤثر کمیونیکیشن ایک ایسی بنیادی صلاحیت ہے جو نہ صرف آپ کے پیشہ ورانہ سفر میں کامیابیاں لاتی ہے بلکہ ذاتی زندگی کے تعلقات اور رابطوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون سی کمیونیکیشن سکلز آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں اور آپ انہیں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے سیلف کانفیڈنس۔ سیلف کانفیڈنس ایک اہم کمیونیکیشن سکل ہے کیونکہ یہ آپ کی گفتگو کو مؤثر، پر اعتماد اور قابل اعتبار بناتی ہے۔ جب آپ میں خود اعتمادی ہوتی ہے تو آپ بات چیت میں کھل کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، نظریں ملانا، واضح اور مضبوط لہجے میں بولنا اور اپنی بات پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کی طاقتوں کو پہچانیں، مثبت سوچ رکھیں، اپنی ظاہری شکل پر دھیان دیں اور باڈی لینگویج پر قابو پائیں۔ اس کے علاوہ پبلک سپیکنگ کی پریکٹس، چھوٹے گروپس میں گفتگو اور ناکامیوں سے سیکھنے کا رویہ اپنانا بھی آپ کی خود اعتمادی کو بڑھا سکتا ہے۔ خود اعتمادی آپ کی مجموعی شخصیت اور کمیونیکیشن کو مضبوط کرتی ہے، اور جب آپ پر اعتماد ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی بات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ دوسرا ہے ایکٹیو لسننگ۔ ایکٹیو لسننگ ایک اہم کمیونیکیشن سکل ہے جو دوسروں کی بات کو پوری توجہ، سمجھ اور احترام کے ساتھ سننے پر مبنی ہے۔ یہ محض سننے سے بڑھ کر ہے، اس میں مخاطب کے الفاظ، باڈی لینگویج اور جذبات کو سمجھنا شامل ہے۔ جب آپ ایکٹیو لسننگ کرتے ہیں تو آپ بات کرنے والی کی بات پر پوری توجہ مرکوز رکھتے ہیں، درمیان میں مداخلت نہیں کرتے اور واضح سوالات یا مختصر تبصرے کے ذریعے اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو زیادہ قابل اعتبار، ہمدرد اور مؤثر کمیونیکیٹر بناتا ہے کیونکہ دوسروں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ واقعی ان کی بات سن رہے ہیں۔ ایکٹیو لسننگ کے ذریعے آپ بہتر تعلقات بنا سکتے ہیں، غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں اور ایک مضبوط کمیونیکیشن ماحول قائم کر سکتے ہیں جو کسی بھی گفتگو کو زیادہ مؤثر اور بامقصد بناتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے باڈی لینگویج۔
باڈی لینگویج ایک طاقتور کمیونیکیشن سکل ہے جو الفاظ کے بغیر آپ کے خیالات، احساسات اور جذبات کا اظہار کرتی ہے۔ اس میں جسمانی حرکات، چہرے کے اثرات، آنکھوں کا رابطہ، ہاتھوں کی حرکت اور جسمانی انداز شامل ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج آپ کے الفاظ کی سچائی اور اثر کو بڑھاتی ہے۔ مثال کے طور پر مضبوط اور سیدھا کھڑا ہونا اعتماد کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ آنکھوں کا رابطہ سامنے والے کو سننے کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح مسکراہٹ دوستانہ رویہ اور گرمجوشی کو ظاہر کرتی ہے، اور ہاتھوں کا مناسب استعمال بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ باڈی لینگویج پر قابو پانا اور اس کا درست استعمال کرنا آپ کی کمیونیکیشن کو زیادہ مؤثر، پراعتماد اور یادگار بنا سکتا ہے۔ یہ نہ صرف بات کرنے والے کے تاثر کو بہتر کرتا ہے بلکہ سننے والے کے لیے بھی گفتگو کو زیادہ دلچسپ اور قابل فہم بناتا ہے۔ چوتھا ہے سیلف ٹاک۔ سیلف ٹاک وہ اندرونی گفتگو ہے جو ہم اپنے خیالات، جذبات اور روزمرہ کی تجربات کے بارے میں خود سے کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم کمیونیکیشن سکل ہے کیونکہ اس کا ہماری خود اعتمادی، حوصلے اور رویے پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ مثبت سیلف ٹاک جیسے میں یہ کر سکتا ہوں، میں قابل ہوں یا مجھے کامیاب ہونا ہے، آپ کو موٹیویشن اور خود اعتمادی فراہم کرتی ہے، جبکہ منفی سیلف ٹاک جیسے میں ناکام ہو جاؤں گا، میرے بس کی بات نہیں یا میں کافی اچھا نہیں ہوں، آپ کو خوف، بے اعتمادی اور مایوسی کی طرف دھکیلتی ہے۔ مثبت سیلف ٹاک کی عادت ڈالنے سے آپ اپنی سوچ میں تبدیلی لا سکتے ہیں، منفی خیالات پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو مشکل حالات میں بھی حوصلہ دیتا ہے، خود پر یقین قائم رکھتا ہے اور آپ کے الفاظ اور رویے میں پختگی لاتا ہے۔ مؤثر کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر مثبت اور حوصلہ افزا سیلف ٹاک کو فروغ دیں، جو نہ صرف آپ کے اعتماد میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ زیادہ پراعتماد اور واضح گفتگو کرنے میں بھی مدد دے گا۔ پانچواں جو ہے وہ ہے مینٹیننگ اپیئرنس۔ مینٹیننگ اپیئرنس ایک مؤثر کمیونیکیشن سکل ہے کیونکہ آپ کا لباس، حلیہ اور مجموعی انداز آپ کے بارے میں پہلا تاثر قائم کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی ظاہری شکل پر دھیان دیتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتے ہیں بلکہ دوسروں کے سامنے بھی آپ کو زیادہ پیشہ ور، منظم اور قابل اعتبار ظاہر کرتا ہے۔ ظاہری شکل سے مراد صرف اچھے کپڑے پہننا ہی نہیں بلکہ صاف ستھرا اور موزوں نظر آنا ہے، جیسے کہ بالوں کی مناسب دیکھ بھال، متوازن لباس اور جسمانی انداز کو بہتر رکھنا۔ جب آپ اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پیش کرتے ہیں تو لوگ آپ کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں اور آپ کی کمیونیکیشن بھی زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے۔ ظاہری انداز آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور اس پر دھیان دینے سے آپ دوسروں کے سامنے ایک مضبوط اور مثبت تاثر قائم کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ظاہری شکل کو بہتر بنائیں، اس سے آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی اور آپ بات چیت کے دوران زیادہ پراعتماد اور پراثر نظر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے پریکٹسنگ ان اسمال گروپس۔ پریکٹسنگ ان اسمال گروپس ایک مؤثر کمیونیکیشن سکل ہے جو آپ کو اپنی بات چیت کی مہارت کو بہتر بنانے اور اپنی خود اعتمادی بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ جب آپ چھوٹے گروپس میں بات چیت کرتے ہیں تو آپ کے پاس محفوظ ماحول ہوتا ہے جہاں آپ اپنی باتوں کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ اپنی کمیونیکیشن کی خامیوں کو پہچان سکتے ہیں، فیڈ بیک حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چھوٹے گروپس میں پریکٹس کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے خیالات اور نظریات کھل کر بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو بڑی تعداد میں سامعین کے سامنے بولنے کا دباؤ ہو۔ اس سے آپ کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، بولنے کا انداز بہتر ہوتا ہے اور سامعین کے رد عمل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پریکٹس آپ کو غیر رسمی اور رسمی دونوں طرح کی گفتگو کے لیے تیار کرتی ہے، چاہے وہ میٹنگ ہو، پریزنٹیشن یا کسی موضوع پر بحث۔ اس لیے چھوٹے گروپس میں بات چیت کی پریکٹس کرنے سے نہ صرف آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہتر ہوتی ہیں بلکہ آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی مؤثر کمیونیکیٹر کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے پبلک اسپیکنگ پریکٹس۔
پبلک سپیکنگ پریکٹس ایک اہم کمیونیکیشن سکل ہے جو آپ کو بڑی تعداد میں لوگوں کے سامنے مؤثر انداز میں اپنے خیالات اور نظریات پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پبلک سپیکنگ کی مہارت خود اعتمادی، اعتماد اور واضح گفتگو کی بنیاد ہے۔ جب آپ پبلک سپیکنگ کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے الفاظ کے چناؤ، آواز کے اتار چڑھاؤ اور باڈی لینگویج کو بہتر بنانے پر کام کر سکتے ہیں۔ پریکٹس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ سامعین کے سامنے کیسے پر اعتماد رہنا ہے، کیسے اپنے خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنا ہے اور کیسے سامعین کی توجہ اپنی طرف مرکوز رکھنی ہے۔ اس عمل میں بار بار مشق کرنا، آئینے کے سامنے خود کو بولتے ہوئے دیکھنا اور چھوٹے گروپس میں اپنی تقاریر کے پریکٹس کرنا شامل ہے۔ پبلک سپیکنگ کی پریکٹس آپ کو اپنے خیالات کی ترتیب دینے، واضح طور پر بات کرنے اور کسی بھی موضوع پر پر اعتماد انداز میں بات کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ میں خود اعتمادی اور سامعین کے ساتھ مؤثر تعلق قائم کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے لرننگ فرام فیلئر ناٹ گیونگ اپ۔ یہ ایک اہم کمیونیکیشن سکل ہے جو آپ کو مضبوط، پر اعتماد اور مستقبل مزاج بناتی ہے۔ جب آپ ناکامیوں کو سیکھنے کے مواقع کے طور پر لیتے ہیں تو آپ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن سکل کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کو کسی بھی مشکل یا مایوس کن صورتحال میں ثابت قدم رہنے اور حل تلاش کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ناکامی کے بعد ہار نہ ماننا آپ کو نئے طریقے آزمانے، اپنی بات چیت کے انداز کو بہتر کرنے اور خود اعتمادی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ثابت قدمی آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مثبت اثر ڈالتی ہے، چاہے وہ پیشہ ورانہ ماحول ہو یا ذاتی زندگی۔ اس سکل سے آپ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ لوگوں سے کیسے مؤثر فیڈ بیک لینا ہے، اپنے رویے میں بہتری لانا ہے اور اپنی کمیونیکیشن میں مستقبل بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے ناکامیوں سے سیکھنا اور ہار نہ ماننے کا رویہ آپ کو صرف ایک مضبوط کمیونیکیٹر ہی نہیں بناتا بلکہ زندگی کے مختلف چیلنج کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرنے کے قابل بھی بناتا ہے۔ تو ہاں دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ تھینکس۔